السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت ریسرچ سینٹر کی جانب سے ڈاکٹر عزیز احسن آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میں جس شاعر کا تعارف کرانا چاہتا ہوں ان کا نام ہے سید شاکر القادری چشتی نظامی۔ اٹک سے وہ فروغ نعت کے نام سے ایک سہ ماہی رسالہ بھی نکالتے ہیں، اور اب تک ان کی نعتیہ حوالے سے 2 کتابیں منصۂ شہود پر آ چکی ہیں۔ پہلی کتاب چراغ تھی، دوسری صاحبان ہے۔ ان کی شاعری میں ان کا ذاتی حب رسول کا عکس ہے، اور ان کی مشق استادانہ ہے۔ گو کہ عمر ان کی بہت کم ہے۔ ان کی پیدائش وہ کہتے ہیں 1 اگست 1960 کو بمقام اٹک شہر ہوئی، تو 1960 سے کیا عمر ہے، لیکن علم جو ہے وہ کسی عمر کا پابند تو نہیں ہے۔ تو علم بھی ہے، تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، مشق سخن بھی ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان کا فارسی کا مذاق بہت گہرا اور بہت اچھی شاعری فارسی میں بھی کرتے ہیں۔ تو میں کہیں کہیں سے ان کی شاعری کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلے میں نے ایک 2016 میں ایک مضمون ان کی کتاب چراغ پر لکھا تھا۔ اس میں نے لکھا تھا کہ شاکر القادری کے فکر و فن کا چراغ میرے سامنے روشن ہے۔ میں حیرت کے عالم میں ایک آئینہ خانہ دیکھ رہا ہوں جہاں ایک چراغ کے عکس سے ہزاروں چراغ روشن نظر آ رہے ہیں۔ نعتی ادب میں چراغ روشن کرنے کی عجیب و غریب مثال قائم ہو رہی ہے۔ پہلی ہی نعت کی ردیف چراغ ہے، اور ہر شعر میں ردیف کی معنویت کا لونی عکس یعنی شیڈ مختلف اور روشن تر ہے۔ چشم نم ہجر و فراق کے حوالے سے مذکور ہو تو آہوزاری کی عکاس ہے۔ اگر یہی چشم نم دیدار مطلوب کی سرشاری کی علامت بن جائے تو مسرت افزا ہے۔ عشق کی انتہاؤں کے حوالے سے لذت فراق کی بات کی جائے تو غم دوری میں بھی چشم نم حضوری کی علامت دکھائی دیتی ہے۔ نعت میں شاعر گلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہتا ہے میرے کریم تیرے لطف اور کرم کے چراغ، ازل سے مجھ کو ملے ہیں یہ چشم نم کے چراغ۔ ازل سے مجھ کو ملے ہیں یہ چشم نم کے چراغ، یعنی عشق جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے خمیر میں داخل ہے۔ فلاح و فوز کی ضامن ہے پیروی تیری، نشان خلد بری ہیں تیرے قدم کے چراغ۔ اس میں ایک تبلیغ پہلو بھی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ وہ ذہن میں لائیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو، آپ کے چراغوں کو دیکھیے۔ فلاح و فوز کی ضامن ہے پیروی تیری، نشان خلد بری ہیں تیرے قدم کے چراغ۔ شعور و فکر کی تابندگی تم ہی سے ہے، تمہارے علم سے روشن ہے کیف و کم کے چراغ۔ بہت قریب کا رشتہ ہے خاک و نور کے بیچ، حریم نور میں روشن ہوئے بشر کے چراغ۔ اس میں انہوں نے بہت ہی کمال کی شاعری کی ہے، اور ظاہر ہے کہ میں نے بڑا تفصیلی لکھا تھا یہ مضمون، لیکن اب ابھی میں آپ کو خالی ایک یہ بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے فیض احمد فیض نے زندگی میں کوئی نعت نہیں کہی۔ آخری دنوں میں انہوں نے ایک فارسی میں نعت کہی جو نسخہ شفا میں جو ان کی کلیات ہے اس میں شامل ہے کہ اے تو کہ ہست ہر دل محزون سرائے تو، اور دام سرائے دیگر از برائے تو۔ اب اس کی یعنی اس مصرے کو سامنے رکھی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ دلہا شہید، یہ ہمارے شاکر کہتے ہیں کہ دلہا شہید قد قیامت عطائے تو، جہاں فدائے جلوہ بے انتہائے تو،
چاہے زقن برائے دلم دام گاہ شد جانم اسیر حلقہ زلف دتائے تو ماں با دم مسیح نہ داریم حاجتی حرف بسست از لب موجز نمائے تو افسوس برسرے کہ ندارت جنون تو صد ہے بردلے کہ ندارت ہوائے تو افسوس برسرے کہ ندارت جنون تو صد ہے بردلے کہ ندارت ہوائے تو شاکر نہاداس جبین نیاز خیش گریا کنا بقبل دولت سرائے تو یہ ان کی ہاں شاعری بہت ٹھکی ہوئی ہے، بہت ہی استادانہ فن بھی ہے اور کرب دلوں اور احساس بہت شدید ہے، عصری حیثیت بھی ہے، فارسی کا مطالعہ بھی ہے اور بہت کمال کی بات ہے۔ دیکھیے امت کا حال کیسے پیش کرتے ہیں، در پہ ہزار ستمگر میرے سرور ہیں، در پہ ہزار ستمگر میرے سرور، للہ کرم کیجیے مجھ پر میرے سرور، گلشن کی فضا ہے تہو بالا شہ بالا، بے رنگ ہے پھر روئے گلے تر میرے سرور، پھر ہو میرا گلزار تمنا تر و تازہ، ہو گل بنے امید تناور میرے سرور۔ وہ دیکھیے احمد رضا خان صاحب نے کہا تھا میرا دل بھی چمکا نہیں صبح دم بڑھتا ہے بارہ نور کا، ہے نا، مشہور ہے ان کا، تو اسی زمین میں یہ کہتے ہیں کہ نور حق نے اس طرح پہ کر سنوارا نور کا، نور گویا بن گیا ہے استعارہ نور کا، نور دل ہے نور سینہ نور پہ کر نور جاں، نور کا سورہ ہے گویا استعارہ نور کا۔ کہاں تک بات کی جائے؟ اب دیکھیے مدینہ شریف یہ بھی تشریف لے گئے ہیں اور لوگ بھی جاتے ہیں، لیکن یہ کہ بیان کسی کسی کو میسر ہوتا ہے، ایسی شاعری پڑھ کے یہ احساس ہوتا ہے جیسے وہ پوپ نے کہا تھا کہ شاعری وہ ہوتی ہے کہ پڑھنے والا یہ سوچے کہ میں نے بارہا ایسے سوچا تھا لیکن ایسا بیان نہیں کر سکا تھا جیسا یہاں ہوا ہے۔ اب دیکھیے میں نے شہر مدینہ دیکھا ایسے جیسے سپنا دیکھا، نور و رنگ و نور کی بارش دیکھی، خوشبوؤں کا میلہ دیکھا، سر سبز و شاداب تھا سورج، سبز تھا چاند کا چہرہ دیکھا، سبز بہاریں روح پہ اتریں جب بھی گنبد خضرا دیکھا۔ یہ طویل ہے اور یہ اس میں ترنم ہے، روانی ہے۔ ایک جگہ انہوں نے بہت ہی اہم باتیں کی ہیں، یعنی مطلب تنقیدی حوالہ بھی ان کے ہاں ہے شاعری میں، استدلال بھی ہے، لیکن وہ استدلال شاعری میں ڈھل کے آیا ہے۔ کہتے ہیں ملا کی قیل و قال غلط، گفتگو غلط، صوفی کا وجد و حال غلط، ہاؤ ہو غلط، یہ ذکر و فکر نیم شبی، یہ مراقبے مستانہ وار نعرہ اللہ ہو غلط، باطل ہے اہل حکمت و دانش کا ادعا، ہر فلسفی کی فکر غلط، جستجو غلط، تا آبا حضرتش نہ رسیدی بس صدق دل، چیزیں درست نیست نہ گویم بتو غلط۔ تو یہ بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں، وہ اس پہ میں لکھ چکا ہوں۔ اب یہ دیکھیے ان کا یہ نیا کلام آیا ہے تو اس کے اندر سے بھی دو چار باتیں، دو چار شعر آپ کو سنا دوں۔ عدم کی تیرہ شبی تھی حقیقت عالم۔ اب یہ اول ما خلق اللہ مہوری کا ایک عکس اس شاعری میں دیکھیے آپ۔ عدم کی تیرہ شبی تھی حقیقت عالم، وہ نور آپ کا ہوتا نہ جلوہ بار حضور، جو نور آپ کا ہوتا نہ جلوہ بار حضور۔ غالب نے کہا تھا منظور تھی یہ شکل تجلی کو نور کی، قسمت کھلی تیرے قد رخ سے ظہور کی۔ اب اس کا متن دیکھیے، تجدید متن کیا ہو رہی ہے؟ عدم کی تیرہ شبی تھی حقیقت عالم، جو نور آپ کا ہوتا نہ جلوہ بار حضور، معطر آپ کے دم سے ثقافت عالم، معاشرت بھی معیشت بھی استوار حضور۔ خوشبوؤں کو اگر قلم کرتے، خوشبوؤں کو اگر قلم کرتے، مد خیر البشر رقم کرتے، رنگ خوشبو جمال رانائی موج ادراک سے بہم کرتے، سرما کرتے غبار بطحہ کو، دل کو آئینہ حرم کرتے۔ ان کی شاعری میں بہت تنوع ہے بھائی۔ اب دیکھیے انہوں نے ایک استغاثہ لکھا، یا رسول اللہ انظر حالنا،
ظلم اپنی جاں پہ میں کرتا رہا، سن کے جاؤ کا میں در پر آ گیا۔ اب یہ قرآن کی آیت سے انہوں نے تلمیحاتی اشارہ کیا ہے آیت کی طرف۔ بادشاہ مہربانہ سرورہ یا رسول اللہ انظر حالنا۔ درود تاج کا انہوں نے ترجمہ بھی کیا ہے۔ الہی ان پہ درود و سلام بھیج، مدام سجا ہے قرب و معیت کا جن کے سر پر تاج، براق جن کا ہے مرکب وہ صاحب معراج، علم زمان و مقام میں بلند ہے جن کا، بلائیں جن کے وسیلے سے دور ہوتی ہیں، نجات قحط سے ملتی ہے، رنج مٹتے ہیں، شفا مریض کو ملتی ہے نام سے ان کے۔ یہ لمبا ہے، تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے بہت ہی سلیقے سے شاعری کی ہے، اس میں مناقب بھی ہیں اور اس میں ان کا کلام بھی بہت خوبصورت ہے، اور اس کلام کو سراہنے والے بھی بہت اچھے ہیں۔ اس میں دیکھیے ان کے کلام کو سراہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پروفیسر ڈاکٹر خورشید الحسن رضوی اور پروفیسر ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد اور ڈاکٹر کاشف عرفان، ان لوگوں نے ان کو سراہا ہے۔ اور خورشید رضوی صاحب کہتے ہیں اردو کے ساتھ ساتھ انہیں فارسی کی فنی روایت سے بھی شغف ہے، جس کا ثبوت غالب کی زمین میں ان کی فارسی نعت ہے۔ میں سنا نہیں سکا، فارسی کی وہ نعت بھی ان کے اس کتاب میں موجود ہے۔ شاکر صاحب کا جادہ نعت پر اپنے اولین مجموعے کا چراغ روشن کر کے نہ صرف شاکر صاحب جادہ نعت پر اپنے اولین مجموعے کا چراغ روشن کر کے نہ صرف صاحبان علم و فن سے داد و تحسین سمیٹ چکے ہیں، بلکہ قومی سیرت ایوارڈ کے مستحق بھی قرار پائے ہیں۔ اب انہوں نے چراغ سے چراغ جلاتے ہوئے یہ دوسرا مجموعہ دنیائے نعت کو عطا کیا ہے۔ اس گلدستہ تازہ کی اشاعت پر میں ان کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر خورشید رضوی کے ساتھ ساتھ میں بھی انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ وہ نعتیہ سلسلے میں جو ان کا نقش ثانی ہے وہ بھی بہت ہی اہم ہے، اور نقش اول بھی ان کا بہت اہم تھا، اور ماشاءاللہ ان کی شاعری جو ہے وہ زندہ رہنے والی اور تازہ شاعری ہے۔ ان کے ہاں جدت بھی ہے اور روایت سے انسلاک بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔